کہ یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب کوئی قوم نے کسی قوم نے کوئی نشانی مانگی، اللہ نے وہ نشانی عطا کی، اور پھر بھی اگر قوم نے دین قبول نہیں کیا تو پھر اللہ تباہ و برباد کر دیتے ہیں، پھر فیصلہ ہو جاتا ہے، پھر مہلت نہیں دیے جاتے۔ سب کے قوموں میں یہ واقعہ موجود ہے۔ کسی قوم نے دعا مانگی، کسی قوم نے یہ کہا کہ اس پہاڑی سے جو ہے نا جانور نکلا ہے، اور اللہ کی طرف سے پھر ایسے ہوا، پہاڑی پھٹی، جانور نکل آیا۔ پھر جانور وہ اللہ کی طرف سے تھا تو ان کا جو جانوروں کا پانی وغیرہ ہوتا تھا، جو چیز ہوتی تھی وہ کھا جاتی۔ اب ان کے اوپر آزمائش تھی، تو جب برداشت نہیں کیا اور دین بھی قبول نہیں کیا تو فوراً اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا۔ تو یہی چیز تھی، رسول اللہ کو بتایا گیا کہ اے پیارے پیغمبر، اگر یہ نشانی مانگ رہے ہیں، ہم نشانی بھیج دیں اور پھر بھی انہوں نے دین قبول نہ کیا تو پھر ہم تہس نہس کر دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقالوا لولا انزل علیہ ملک ولو انزلنا ملکا لقضی الامر ثم لا ينظرون ولو جعلناه ملكا لجعلناه رجلا وللبسنا عليهم ما يلبسون۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ ولو جعلناه، اور اگر ہم، وقالوا لولا انزل علیہ ملک، اور وہ لوگ کہتے ہیں لولا انزل علیہ ملک، کیوں نہیں اتارا گیا اس پر کوئی فرشتہ، ولو انزلنا ملکا لقضی الامر، اور اگر ہم اتار دیتے فرشتے کو تو لقضی الامر، تو پھر یوں سمجھو فیصلہ ہو چکا، ثم لا ينظرون، پھر وہ مہلت نہ دیے جاتے۔ اصل میں بات یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی تعلیمات کے لیے سر توڑ کوششیں کی، دن رات ایک کیے، تکلیفیں برداشت کی، پتھر مارے گئے، لہو لہان کیا گیا، سب کچھ ہوا، دین کی خدمت کے لیے، دین کی سر بلندی کے لیے ہمہ وقت مصروف رہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب ان لوگوں کے پاس جاتے جو اسلام قبول نہیں کرتے تھے، دین قبول نہیں کرتے تھے، تو طرح طرح کی باتیں کرتے، ٹھیک ہے، اور باتوں کے ذریعے مذاق بھی اڑاتے، جس طرح آج اس طرح عام لوگ ایک دوسرے کا مذاق اڑاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مذاق بھی اڑاتے، اور وہ کبھی تو یہ کہتے کہ ایسا ہو جائے کہ اگر یہ اللہ کے رسول ہے تو پھر خود بخود کوئی ایسی تحریر لکھی ہوئی آ جانی چاہیے، اچانک کہ رکا لکھا ہوا آ جائے کہ فلاں بن فلاں کے نام ہے، اس کو میں اللہ جو ہے دعوت دیتا ہوں، قبول کر لے اس محمد الرسول اللہ کا دین۔ یہ مذاق ہے، یہ مذاق ہے۔ اسی طرح کبھی کہتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی فرشتہ کیوں نہیں اتارا گیا، کوئی فرشتہ آتا اور آ کر یہ بتاتا کہ یہ اللہ کے پیغمبر ہیں، ان کی بات تسلیم کر لو، تب ہم بات تسلیم کر لیتے۔ تو اللہ رب العزت فرماتے ہیں یاد رکھو فرشتے کا جو بھیجا جانا ہے، آپ دیکھیں گے کہ فرشتے کو ہم سب مانتے ہیں، فرشتے ہیں، سب مانتے ہیں، ہر بندے کے ساتھ فرشتے ہیں، لیکن کبھی کسی نے دیکھا فرشتے کو؟ کبھی کسی نے نہیں دیکھا۔ یہی چیز ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ اگر تو ہم فرشتہ بھیجیں بصورت فرشتہ، اس انداز سے کہ وہ دیکھ ہی نہ سکیں، تو پھر تو دیکھ نہیں سکیں گے ان کو، سن نہیں سکیں گے ان کو، تو پھر تو ان کا فائدہ ہی نہیں ہوگا۔ اور اگر ہم فرشتہ بھیجیں کسی انسان کی صورت میں تو پھر انہیں لگے گا یہ انسان ہے، یہ فرشتہ ہی نہیں ہے۔ سمجھ آ رہی ہے نا؟ پھر انہیں لگے گا کہ یہ انسان ہے، یہ فرشتہ نہیں ہے۔ اس لیے فرمایا ایک تو بات یہ ہے کہ دونوں صورتوں میں یہ لوگ جو ہیں
ایسے سرگرداں رہیں گے، انہیں کسی قسم کی سمجھ نہیں آئے گی، اس لیے یہ لوگ خواہ مخواہ کی باتوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ اللہ کا قانون ہے کہ جب کوئی قوم نے، کسی قوم نے کوئی نشانی مانگی، اللہ نے وہ نشانی عطا کی، اور پھر بھی اگر قوم نے دین قبول نہیں کیا تو پھر اللہ تباہ و برباد کر دیتے ہیں، پھر فیصلہ ہو جاتا ہے، پھر مہلت نہیں دیے جاتے۔ سب کے قوموں میں یہ واقعہ موجود ہے، کسی قوم نے دعا مانگی، کسی قوم نے یہ کہا کہ اس پہاڑی سے جو ہے نا جانور نکل ہے، اور اللہ کی طرف سے پھر ایسے ہوا، پہاڑی پھٹی، جانور نکل آیا۔ پھر جانور وہ اللہ کی طرف سے تھا تو ان کا جو جانوروں کا پانی وغیرہ ہوتا تھا، جو چیز ہوتی تھی وہ کھا جاتی۔ اب ان کے اوپر آزمائش تھی، تو جب برداشت نہیں کیا اور دین بھی قبول نہیں کیا تو فوراً اللہ کی طرف سے عذاب آ گیا۔ تو یہی چیز تھی، رسول اللہ کو بتایا گیا کہ اے پیارے پیغمبر، اگر یہ نشانی مانگ رہے ہیں، ہم نشانی بھیج دیں اور پھر بھی انہوں نے دین قبول نہ کیا تو پھر ہم تہس نہس کر دیں گے، پھر فیصلہ ہو جائے گا، پھر ہم تباہ و برباد کر دیں گے۔ اس لیے آپ ان کی باتوں پہ نہ پڑیں، یہ آپ کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، یہ آپ کے ساتھ مذاق کرتے ہیں۔ یاد رکھو ایک وقت آنے والا ہے یہ اپنے ہی مذاق کے اندر، اپنے ہی استہزاء کے اندر گرفتار ہو جائیں گے، ٹھیک ہے۔ اس کی یہ صورت عذاب کی ہے کہ یہ دنیا تو تھوڑی سی ہے، ایک تھوڑا سا وقت گزارنا ہے اس دنیا میں، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے چلا جانا ہے۔ جب ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے جانا ہے تو پھر جتنا یہ استہزاء کرتے ہیں نا رسول کے ساتھ استہزاء کرتے ہیں، پھر کل یہ دیکھیں گے کہ ایسے استہزاء کے بدلے میں انہیں کتنا بڑا عذاب دیا جاتا ہے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی کہ اے میرے پیارے پیغمبر، یہ استہزاء، یہ مذاق، یہ نامناسب باتیں یہ صرف آپ کے ساتھ نہیں ہو رہی، بلکہ آپ سے پہلے جو پیغمبر ہم نے بھیجے تھے ان کے ساتھ بھی ان لوگوں نے یہی کیا تھا۔ یہ مذاق، یہ استہزاء ان کے ساتھ پہلے بھی ہوتے آ رہے ہیں، لہذا اگر ان لوگوں کے ساتھ پہلے انبیاء کے ساتھ یہ مذاق ہے تو یہ سلسلہ آپ بھی اسی سلسلہ کی ایک کڑی ہیں، تو اگر آپ کے ساتھ استہزاء ہو رہا ہے تو یہ اس سے پہلے بھی چلا آ رہا ہے۔ اور اسی صورت میں علماء کہتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے العلماء ورثۃ الانبیاء، علماء جو ہے نا انبیاء کے وارث ہیں۔ تو علماء انبیاء کے وارث صرف اس چیز میں نہیں ہے مساجد سے لا کے بیٹھ جائیں، بلکہ جو تکلیفیں، جو مصیبتیں، جو استہزاء، جو مذاق انبیاء کے ساتھ ہوئے وہ مذاق آج علماء کے ساتھ ہو رہے ہیں اور ہوتے ہیں۔ لیکن یاد رکھو جو کرتے ہیں علماء کے ساتھ استہزاء، مذاق، تو ایک وقت آتا ہے وہ تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، وہ ذلیل ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ایسی چیزوں سے آج بھی بچنا چاہیے۔ اللہ پاک سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ترجمہ سنیں، فرمایا وقالوا لولا انزل علیہ ملک، وہ کہتے ہیں کیوں نہیں اتارا گیا آپ پر کوئی فرشتہ، ولو انزلنا ملکا، اور اگر ہم اتارتے کسی فرشتے کو تو پھر فیصلہ ہو چکا، ثم لا ينظرون، پھر یہ مہلت نہ دیے جاتے، ولو جعلناہ ملکا لجعلناہ رجلا، اور اگر ہم بناتے اس کے ساتھ، ہم بنا دیتے اس کے ساتھ کسی فرشتے کو تو البتہ ہم اس کو بھی تو مرد بناتے، اس کو بھی آدمی بناتے، تو والا لبسنا، تو پھر یہ خلط ملط ہو جاتا ہے ان پر معاملہ جیسے کہ ان پر خلط ملط ہو چکا ہے۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، البتہ تحقیق استہزاء کیا انہوں نے آپ سے پہلوں کے رسولوں کے ساتھ بھی، فَحَاقَ بِالَّذِينَ سَخِرُوا مِنْهُمْ مَا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، پھر گھیر لیا ان لوگوں کو جنہوں نے استہزاء کیا اس چیز نے جس کے ساتھ وہ استہزاء کرتے تھے۔ اللہ فرماتے ہیں قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، لوگوں یاد رکھو زمین اتنی اللہ کی وسیع ہے، زمین میں چل پھر کے دیکھو پھر استہزاء کرنے والوں کا انجام کیا ہوا۔ فرمایا قُلْ سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے سِیرُوا فِی الْأَرْضِ، زمین میں چلو، ثم انظروا، پھر دیکھو کیف کان عاقبۃ المکذبین، کیسے انجام ہوا جھٹلانے والوں کا۔ اللہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق۔